لیکن غریب عوام کے غریب نمائندے جن کو بہت ساری مدد کی ضرورت پڑتی ہے، کئی نمائندے تو ایسے ہیں جن کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، کئی نمائندے ایسے ہیں جن کے پاس گھر بھی نہیں ہے اپنا، تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ مدد تو ان کی بنتی ہے، اور اپنی مدد آپ کے تحت ان نمائندوں نے اپنی مراد بڑھانے کی بات کی۔ آپ کو کچھ عرصے پہلے یاد ہوگا پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، ہر جگہ پر یہ شور ہونے لگ گیا تھا کہ دیکھیے جی پارلیمنٹیرینز کا اتنی سے تنخواہ میں گزارا بڑا مشکل ہے، اب ان کی تنخواہیں بڑھائیں۔ تنخواہیں بڑھانے کے بعد کی بات اب مراد کی بات ہو رہی ہے، اور کون کون سی مراد کی بات ہو رہی ہے اس بارے میں بتائیں گے۔ رات میں تو اضافہ ہو رہا ہے لیکن کام میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سہیل صاحب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے مراد بڑھائیے، پینشن بڑھائیے، جو مرضی بڑھائیے، لیکن عوام کی ٹینشن کم کر دیجیے۔ نگاہ ارکان پارلیمنٹ کے اسرار کے اوپر ان کی تنخواہوں میں 1 اکتوبر 2016 سے 146% ریکارڈ اضافہ کیا گیا تھا، جس کے بعد رکن قومی اسمبلی اور سینٹ کے رکن کی جو تنخواہ تھی وہ پہلے 61,000 روپے تھی، جسے بڑھا کر 1.5 لاکھ روپے کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی چیئرمین اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہ پہلے 1,62,659 روپے تھی، جسے 2,05,000 روپے کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب اچانک ارکان کی جانب سے دوبارہ مطالبہ سامنے آیا، اور اس کے ساتھ یہ مطالبہ کہ یورپین ممالک کے جو ارکان ہیں اور اس کے ساتھ بھارت کے جو ارکان ہیں پارلیمنٹ کے، انہیں تو اور بھی بہت سے مراعات ملتی ہیں، اور ان مراعات سے پاکستانی ارکان پارلیمنٹ محروم ہیں۔ اور وہ مراعات کون سی ہیں؟ پورا ایک کمپیریزن دیا گیا ہے 14 ممالک کا متعلقہ کمیٹیوں کو، جس میں بتایا گیا کہ بھارت کی بات کی گئی، یورپ کے مختلف ممالک میں کہا گیا کہ انہیں ان کے ارکان کو پینشن ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی انشورنس بھی ہوتی ہے اور ہیلتھ کارڈ بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے جو حالات ہیں، اسپیشل لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن کو بنیاد بنا کر کہا گیا ہے کہ انشورنس بھی ان کی لازم ہونی چاہیے، قومی خزانے سے ہونی چاہیے۔ ہیلتھ کارڈ کا اس بنیاد کے اوپر مطالبہ کیا گیا کہ ہیلتھ کارڈ اس قسم کا جاری ہو کہ کوئی بھی رکن قومی اسمبلی یا سینٹ کا سینیٹر ملک میں کسی بھی شہر میں موجود ہو، اور اگر اس کی طبیعت ناساز ہو جائے، اس کو علاج کی ضرورت پیش آئے، تو کسی بھی نجی ہسپتال میں جائے گا، اس ہیلتھ کارڈ کی بنیاد کے اوپر وہ اپنا علاج کروائے گا، اس کے جتنے اخراجات ہوں گے وہ قومی اسمبلی یا سینٹ سیکریٹریٹ ادا کرے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی ارکان پارلیمنٹ کو اگر بے شمار ایسی پاسٹ کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ اگر ان کی طبیعت ناساز ہو جائے، انہیں اگر بیرون ملک بھی علاج کروانا پڑے، تو وزیراعظم کی منظوری کے بعد لنڈن اور امریکہ سے بہت سی مثالیں موجود ہیں ماضی کے اندر جن ارکان کی لاکھوں روپے ادا کر کے ان کا علاج کروایا گیا، لیکن اب سب ارکان چاہ رہے ہیں کہ یہ سہولت انہیں بھی میسر ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مشاہد اللہ صاحب کا جی ایگزیکٹلی ڈاکٹر فہمیدہ سابق اسپیکر قوم، ان کا بھی بیرون ملک علاج ہوا۔ اچھا، اس کے ساتھ جو پینشن کا مطالبہ ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی رکن اگر جو 5 سال اپنی مدت پوری کرے گا، اس سے تا حیات پینشن ملنی چاہیے، یہ ان کے مطالبات سامنے آئے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ ہمارے کچھ ارکان جب ہم خود پارلیمنٹ میں جاتے آبزرو کرتے ہیں، بہت لمیٹڈ ارکان ایسے ہوں گے جن کی مالی حالت بہتر نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اوورآل ہم دیکھیں تو 90% سے زائد ارکان ایسے ہیں جو کہ بہت ویل آف ہیں، جن کے اساسوں کی جو ظاہری اساسے بھی وہ بھی اربوں روپے کے اندر ہیں، لیکن اس بات کے اوپر کہ پینشن میں اضافہ ہونا چاہیے، انہیں ہیلتھ کارڈ ملنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی انشورنس ہونی چاہیے، اس بات کے اوپر تحریک انصاف سمیت تمام جماعتیں متفق ہیں۔ یہ انیشیٹ کیا ہے معاملہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن ہیں شگفتہ جمانی صاحبہ، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ خاموش رہیے، میڈیا نے یہ معاملہ اٹھا دیا تو یہ مراد ملنا ہمیں شاید مشکل ہو جائے، ابھی اس کے اوپر آپ ڈیٹیل بات نہ کریں۔ وزارت پارلیمانی امور سے جب میں نے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر حکومت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، چونکہ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ رول ہے وزارت خزانہ کا، چونکہ ان مراعات میں اضافے کے نتیجے میں جو ابتدائی تخمینہ ہے اس کے مطابق قومی خزانے کے اوپر 3 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ تو کیا وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اس بات کی اجازت دیں گے یا نہیں؟ ایک ارکان پارلیمنٹ کا ایک وفد نے ملاقات کی کچھ عرصہ قبل وزیر خزانہ سے، اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس معاملے کے اوپر، وزارت خزانہ آپ کو سپورٹ کرے گی۔ انہوں نے ایک راستہ بتایا، انہوں نے کہا جب آپ کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا تھا تو 3 وزارتوں کی مشترکہ کمیٹی قائم کی گئی تھی، جس میں وزارت پارلیمانی امور تھی، خزانہ تھی اور وزارت قانون کی مشترکہ اجلاس ہوا تھا، انہوں نے اس کی ریکمینڈ کر دیا تھا اور وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی تھی۔ انہوں نے کہا ہے اسحاق ڈار صاحب نے کہ آئندہ بجٹ میں ہم آپ کی یہ مراعات بڑھا دیں گے، آپ ان تینوں کمیٹیوں کو اجلاس بلائیے، اس کے اندر اس معاملے کو لے کے جائیے، وہاں سے ریکمنڈیشن لے کے آئیے، آئندہ بجٹ کے اندر یہ مراعات آپ ارکان پارلیمنٹ کو فراہم کر دیجیے۔ آئندہ بجٹ کے اندر یہ جو 3 ارب روپے کا بھار پڑے گا یا یہ بوجھ پڑے گا، اس کے بارے میں بات کروں گی سہیل صاحب میں آپ سے، لیکن راؤ صاحب ایک طرف 7 ارب روپے کیا وہ آپ بلوچستان کے کسانوں کا قرضہ معاف نہیں کر رہے، دوسری طرف آپ اپنی مراد بڑھا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے الیکشن لڑ کے ایم این ایز ایم پی ایز بنتے ہیں،
اور اتنے پیسے آپ کے پاس ہے نہیں کہ آپ اپنا علاج خود کروا سکے. تیسرا یہ کہ جب منیمم ویج کی بات آتی ہے تو ہر سال 1,000 روپیہ بڑھا کے لالی پاپ دے دی جاتی ہے, 14,000 روپے کے اندر غریب گزارا کرے, اور یہاں جو ہے مراد پہ مراد پینشن, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پینشن. یہ کیا بات ہوئی؟ تو بڑا ڈیفرنس ہے. مجھے یعنی افسوس ہو رہا ہے پارلیمنٹیرینز کی مالی صورتحال پہ. ان ساری پروپوزلز کو دیکھ کے تو لگتا ہے بیچارے پتہ نہیں اپنے 2 وقت کی روٹی بھی ان کو ملتی ہوگی کہ نہیں ملتی ہوگی, پتہ نہیں کہ کس طرح سے باقی گزارا کرتے ہیں, بچوں کی فیس پتہ نہیں کون دیتا ہوگا ان کی. تو یہ ایک شرمناک صورتحال ہے میرے حساب سے کہ آپ پارلیمنٹ میں آتے ہیں, ایک بنیادی جمہوری ادارہ ہے پارلیمنٹ جو عوام کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے, اور عوام کی خدمت کا صلہ آپ کس طرح سے مانگتے ہیں؟ عوام کی خدمت کا صلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ عوام آپ سے خوش ہوں, آپ کو ان پیسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے, عوام آپ کے الیکشن کمپین بھی خود چلائے, آپ کو الیکشن میں بھی کروڑوں روپے خرچ نہ کرنے پڑے, اور جمہوری اداروں کے استحکام کے لیے جو آپ کو کام کرنا چاہیے وہ آپ کریں. آپ کر کیا رہے ہیں؟ ان میں سے جو میرا خیال ہے کچھ 70% ارکان ایسے ہوں گے جو شاید 6-7 دفعہ منتخب ہو چکے ہوں اور پارلیمنٹ میں ایک لفظ بھی انہوں نے نہ بولا ہو, کوئی ان کا کنٹریبیوشن نہ ہو. ایک تو ان کی سیلری بھی جو ہے نا, میں کہتا ہوں کہ پرفارمنس بیس ہونی چاہیے. آپ روز کا 2-3 لاکھ روپے ایک مہینے پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں جب سیشن ہو رہا ہوتا ہے, اوور ہیڈ جو بنتا ہے آپ کا ایکسپینڈیچر. تو یہ کس لیے یہ مانگ رہے ہیں یہ ساری چیزیں؟ آپ لیں, آپ اس سے بھی بھلے زیادہ لیں, لیکن یہ تو بتائیں نا آپ نے کیا کیا ہے, آپ کی پرفارمنس کیا ہے, آپ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے لیجسلیشن کے حوالے سے, پالیسی میکنگ کے حوالے سے آپ کا انپٹ کیا ہے, آپ کتنے تھنک ٹینک کا حصہ ہیں, آپ جن کمیٹیز کا حصہ ہے کیا ان کمیٹیز کی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں, یہ حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں. اجلاس میں ہر دوسرے روز کورم ٹوٹا ہوتا ہے, چیف وپ صاحب جو ہے بیچارے رو رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے تب پورے نہیں ہوتے, اپوزیشن کو ضرورت ہوتی ہے تب پورے نہیں ہوتے. تو یہ کس بنیاد پہ یہ کلیم کر رہے ہیں یہ سارے پریویلیجز اور یہ ساری چیزیں؟ باقی لوگوں کو تو وہ کہتے ہیں کہ جی کام جو نہیں کرے گا اس کو نکال دیں گے, اور لوگوں کے ساتھ بیوروکریسی کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہوتی ہے, ورکرز کے ساتھ کتنی زیادتی ہوتی ہے کہ اگر ان کی پرفارمنس تھوڑی سی گڑبڑ ہو تو سسپینڈ کر دیں, وہ ایس کی بنا دیں. وہاں پہ جو پرپوزل جب تیار کی گئی وہاں پہ ایگزامپل دی گئی کہ جو وفاقی سیکریٹریز ہیں انہیں کتنی مراعات ملتی ہے, ہمیں تو وہ مراعات نہیں ملتی. آپ یورپین ممالک کی جہاں پہ آپ جن کی ایگزامپل دیے, بھارت کی ایگزامپل دی, ان ارکان کے ساتھ آپ کو کمپیریزن بھی کرنا چاہیے وہ کس طرح ڈیلیور کریں. ایون یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایک رکن قومی اسمبلی کو سیپریٹ آفس نہیں ملتا. یورپ کے مختلف ممالک ہیں, انہیں الگ سے آفس ملتا ہے, انہیں الگ سے سٹاف ملتا ہے, انہیں سیکورٹی گارڈ ملتے ہیں, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا. تو ان کے ساتھ پھر کمپیریزن بھی ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا ڈیلیور کیا, وہ کس طریقے سے سرو کرتے ہیں. مالی بات کی نا ان کے امیر ہونے کی, ان کو تو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر, ان کو سپانسر کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے اخراجات کو. نکال امپورٹنٹ ایک کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا. آج 26 اپریل ہے. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم یوسر رضا گیلانی کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2012 میں 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا تھا, آج ان کی وہ 5 سال کا نااہلی کا عرصہ مکمل ہو گیا. ملتان میں بھی بڑا جشن منایا گیا. اور امپورٹنٹ بات یہ کہ جس وقت آج کل ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی سے متعلق, اور جب یہ کیس کی پروسیڈنگ جاری تھی تو مجھے یاد ہے ہم نے اس وقت کیس کور کیا تھا. جس طریقے سے مسلم لیگ نون نے جس رویے کا مظاہرہ کیا تھا, پیپلز پارٹی نے اس وقت ایسا اس رویے کا بالکل مظاہرہ نہیں کیا تھا جس قسم کے بیانات دیے گئے تھے. انہوں نے اس فیصلے کو خوش اسلوبی سے قبول کیا تھا. آج ان کے 5 سال خوش آئند بات ہے کہ اپریل میں کسی وزیر اعظم کے لیے اچھی خبر بھی آئی. چلیے اتنا ضرور ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اس رویے کا مظاہرہ نہیں کر رہی جو پی ایم ایل این نے کیا تھا, تو پھر پیپلز پارٹی کو کسی نے روکا بھی نہیں ہے, فرینڈلی اپوزیشن بننے کو کسی نے کہا بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پارلیمنٹیرینز کو اگر اپنی مراد اور پینشنز کی فکر پڑی ہے تو غریب عوام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 14,000 روپے کے اندر پورا مہینہ گزارنا, ذرا ایک پارلیمنٹیرین 14,000 روپے کے اندر اپنا مہینہ گزار کے دکھا دے. ان لوگوں کو تو اپنی امارات, اپنی جو جتنی بھی پیمنٹس ہے, کیونکہ ان کے اپنے بزنسز بھی ہوتے ہیں, یہ اکیلا کاروبار نہیں ہوتا ہے ان کا جو ایم این اے ایم پی اے بننے کا ہوتا ہے, ان کو تو کنٹریبیوشن کر رہے ہونا چاہیے غریب عوام کے حوالے سے. لیکن ایسا نہیں ہے, اور بھارت اور یورپ سے کمپیئر کرتے ہیں تو پھر ان کی گروتھ دیکھ لیجئے اور ساتھ ہی ان کے کام بھی دیکھ لیجئے, ان کی کرپشن کے روک تھام کے حوالے سے تمام کی تمام ایکٹیویٹیز بھی دیکھ لیجئے, وہ کر لیجئے تو اس کے بعد لے لیں, اور اس کے بعد کک بیکس اور کمیشنز والا معاملہ چھوڑ دیں تو پھر عوام کو یہ منظور ہوگا.